موجود تھے، ممالک موجود تھے، ان کے درمیان بھی کشیدگی شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس حد تک کر گئی تھی کہ دو دنیا میں بڑے الائنس ابھر کر سامنے آئے۔ ایک الائنس ہمارے سامنے امریکہ کا تھا، اور دوسرا الائنس ہمارے سامنے چین اور رشیا اور ان کے ساتھ دیگر دوست ممالک کا تھا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا نقصان تیسری دنیا کے ممالک کا ہوا، جن میں پاکستان بھی ایک، ہمارا ملک بھی بدقسمتی سے انہی ممالک میں آتا ہے، جہاں مہنگائی کی شرح دوہرے اعداد میں چلی گئی اور پھر بڑھتی چلی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹرس نے اس وقت کہا تھا کہ ہم سب یہاں ایک سمندر میں رہتے ہیں، اور اس سمندر میں بہت سو کے لیے تو کشتیاں اور بڑے لگژری جہاز میسر ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سمندر میں تیر کر اپنی جانیں بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم ہے ایک BMDT، اور اس کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا کو صرف سیاحت کی مد میں $935 بلین کا نقصان ہوا تھا، اور اقوام متحدہ کے جو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے 2020 اور 21 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا وبا اور جنگوں کے باعث دنیا کے 12 ممالک میں قحط اور خشکسالی آئے گی۔ انہوں نے اس وقت ملک تو نہیں بتائے تھے، لیکن ہمارا پاکستان جو ہے اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور بڑی بری صورتحال سے ہم گزرے ہیں۔ کرونا وبا کے دور میں دنیا بھر کی GDP کو اقتصادی سطح پر $9,000 ارب کا نقصان ہوا، جبکہ امریکہ میں GDP کی شرح نمو جو تھی وہ -7.3%، برطانیہ میں 11.5%، فرانس میں 11.4%، جرمنی میں 6.6%، بھارت میں 3.7%، اور چین میں 2.6% تک آ گئی تھی۔ جبکہ جو ہمارے ملک کے قومی اقتصادی جائزے کے اعداد و شمار تھے، اس کے مطابق پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کو $3,000 ارب کا نقصان ہوا تھا، $3,000 ارب کا نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کی GDP جو تھی وہ 3% پر آ گئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کی GDP ریٹ جو تھا وہ 5.67 یا راؤنڈ اباؤٹ 6 تھا۔ عالمی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق کرونا کی وجہ سے عالمی معیشت کی GDP میں 5.2% کمی آئی تھی۔ اقوام متحدہ کی ہی ایک دوسری رپورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ 2030 تک 13 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ دوسری بڑی وجہ اس میں، ایک وجہ تو یہ کرونا وائرس تھا معیشتوں کو تباہ کرنے کا، ساتھ ہی ہم نے پھر مشاہدہ کیا کہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یوکرین کے ساتھ ایک روس کا معاہدہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ امریکہ سے کوئی اسلحے کی جو ہے وہ سپلائی نہیں لے گا، یا وہ امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن یوکرین جو تھا اس نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اس وجہ سے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ امریکہ کے سرکاری ادارے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق روس امریکہ اور سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ امریکہ کی GDP کا 5% انحصار تیل کی مد میں روس پر ہے، اور جب چین جو ہے اس کا انحصار 2.5% ہے، مگر روس جو ہے وہ پولینڈ کی تیل کی جو ضرورت ہے اس کا 50% کو پورا کرتا ہے، اور ترکی کا ایک تہائی حصہ جو ہے اس کی ضرورت کا وہ پورا کرتا ہے۔ روس میں تیل کی یومیہ پیداوار جو تھی وہ 10.5 ملین بیرل تھی، جس میں سے وہ 3 ملین بیرل جو ہے وہ یورپ کو فروخت کرتا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اقتصادی پابندی کے باعث برنٹ خام تیل کی قیمت میں 39% اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیل کی فی بیرل قیمت $250 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ تیل یا انرجی یا ایندھن کے اخراجات کو تجارت کے بنیادی اخراجات کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آج ہمارے پاس مہنگائی کی شرح ہے، یہ جو اشیاء خورد و نوش جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کی قیمتوں میں اس حد تک بے پناہ اضافہ کیوں ہوا؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ تجارت کے اوپر جو کاسٹ آ رہی تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے۔ تو یہ مہنگائی جو تھی اس کو اسٹیگ فلیشن کا نام دیا گیا تھا، جس میں کسی بھی ملک کا معاشی جمود ہو مگر مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہو۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 2 ماہ پہلے 50,000 پر منتھ کما رہا تھا، 2 سال پہلے وہ ₹1,00,000 پر منتھ کما رہا تھا، تو اب بھی اس کی جو ہے آمدنی پر منتھ وہ وہی ہے،